اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید واسق ہے آپ تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات لازمی جماعت ناہم، سبق نمبر 2، الحدیث۔ آج ہم حدیث اور سنت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کے ساتھ ان میں فرق جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز حدیث اور سنت کی تعریف، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ حدیث کا لفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت، خبر، گفتگو اور نئی بات کے ہیں، اور اصطلاحی معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقاریر کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقے، راستے اور طرز عمل کے ہیں، جس کے لغوی معنی ہیں، اور اصطلاحی معنی میں سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ ہے۔ حدیث و سنت میں فرق۔ حدیث اور سنت کے بارے میں اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں، یعنی جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ لیکن بعض علماء نے ان میں معمولی سا فرق بیان کیا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی حکم اور بیان ہے، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ کہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہو، اور سنت وہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو۔ آگے حدیث کی اقسام ہیں کہ حدیث کی چند اقسام کہ 3 طرح کی حدیث ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری۔ حدیث قولی کس کو کہتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات کے جو مختلف موقعوں پر مختلف مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ حدیث قولی کی مثال ہے۔ حدیث فعلی، وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کیے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا طریقہ، اسی طرح مناسک حج کی ادائیگی وغیرہ، یہ حدیث فعلی کی مثال ہے۔ نمبر 3 حدیث تقریری۔ تقریری کا مطلب ہے برقرار رکھنا۔ اس سے مراد ایسی حدیث جس میں کسی ایسے کام کا تذکرہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہو یا خاموشی اختیار کی ہو۔ ایک مرتبہ غزوہ ذات السلاسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو امیر بنا کر روانہ کیا۔ سردی کا موسم تھا، انہیں غسل کی حاجت پیش آ گئی اور انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ سے وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگے سردی تھی اور پانی ٹھنڈا تھا، غسل سے مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور ان صحابی سے کچھ بھی نہ کہا۔ یہ حدیث تقریری کی مثال ہے۔ اس کے بعد حدیث و سنت کی اہمیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔
جو اس نے اپنے آخری رسول خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید کے بعد حدیث و سنت کی بے حد اہمیت ہے۔ جس طرح نزول قرآن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ضرورت تھی، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت ہے۔ ہم محتاج ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کی۔ قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات کے احکام موجود ہیں۔ مثلا قرآن مجید نماز قائم کرنے کا حکم بار بار دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ نماز کس طرح قائم کی جائے۔ اسی طرح باقی تمام عبادات جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے۔ اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے مشروط ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، تاکہ لوگ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیں۔ اگر ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک